سورہ طٰہٰ کی ابتدا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 16ویں پارے کا 10واں رکوع، سورہ طٰہٰ کی ابتدا، 504 نمبر صفحہ۔ بھائی ادھر قرآن کریم کے اوپر آ جاؤ نا ساتھی جو پڑھے ہوئے ہیں، ترجمہ جو پڑھ سکتے ہیں، ادھر جو نسخے خالی پڑے ہیں ادھر آ جائیں۔ آ جاؤ بھائی محمد عثمان، تھک کے بیٹھے ہو؟ سلیمان تھک گیا؟ سلیمان اتنے آ ونجو سائڈ سے۔ جتنی سمجھ قرآن کریم دے الفاظ سامنے ہوئے، جتنی سمجھ ان الفاظ نو ویکھ کے آنی، اتنی سمجھ ویسے نہیں آنی۔ عطیف پائی دیا ہو نسخے خالی پہ، یہ دروازہ بند رکھا کرو نماز دے وقت۔ لوگ نماز پڑھنے پہ ہونے، نمازیاں تو اگے گزر کے وے رہے، کوئی ساتھی ذمہ داری گنے کہ 10 سال دینے دروازہ بند ہوئے، بالکل اندروں بھی بند کر دو، باہروں بھی بند کر دو۔ سورہ مریم کے آخری آیات میں، آیت نمبر 97 میں قرآن مقدس کا تذکرہ ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ بے شک میرا پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے اوپر آسان کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ متقیوں کو بشارت دیں، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ تو سورہ مریم کے آخر میں قرآن کی آسانی کا تذکرہ ہے، اور سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ جی بٹن تو نہیں بنتا، اس نو تھوڑا پہلے چیک کر کے دیا کرو کہ پریشانی انہوں نے درس بھی مس ہو گیا نا۔
کسی پاس اتار چیک کرو، آواز فل کھول دو، یہ لپی نہ خرابی ہوئے۔ اب اگر اس وقت چیک کیا جائے تو مسئلہ یہی بنتا ہے نا کہ پورا درس خراب ہوتا ہے، درس شروع ہو جائے اور اس وقت آواز چیک نہ کی جائے، بلکہ پہلے ہی تلاوت کے دوران اس کو چیک کر لیا جائے تاکہ پھر ربط نہ ٹوٹے۔ تو چلو آپ میری طرف توجہ رکھیں، یہ جوڑتے رہیں گے کہ سورہ مریم کے آخر میں قرآن مقدس کا تذکرہ تھا، اور پھر سورہ طٰہٰ کے شروع میں پھر قرآن مقدس کا تذکرہ آ رہا ہے، معنی وہ میں کرتا ہوں بعد میں۔ ایک ربط اور ذکر کر رہا ہوں، آپ کی توجہ ادھر ہے نا، تو پھر آپ اس کو دیکھ لیں پہلے سب، تو اس کے بعد جب آپ فارغ ہو جائے گا آپ کا دماغ، تو پھر میں آپ کو طرف متوجہ ہو جاؤں گا۔ عجیب فطرت ہے کہ سب کی توجہ ادھر لگی ہوئی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، حالانکہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں کہ جب قرآن کا درس ہو رہا ہوتا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کسی اور طرف توجہ کرنا یہ اعراض ہے، قرآن سے منہ موڑنے کے مترادف ہے۔ سمجھدار ہیں آپ، پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود بھی حرکتیں ساری جاہلانہ ہیں۔ اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو میرے دماغ میں جو بات ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے، یہ میرا تجربہ ہے 8-9 سالہ زندگی کا۔ تو آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف رکھیں، یہ جڑ گیا تو ٹھیک ہے، نہ جڑا تو خیر صلی اللہ قاری صاحب کی اور بھائی عبد الرحمن کی مہربانی کہ یہ وقت کے اوپر چیک نہیں کرتے، تو یہ گناہ ان کے ذمے ہوگا نا، ہمارے ذمے تو نہیں ہوگا۔ تو آپ میری طرف توجہ کریں نا، جتنے باقی بیٹھے ہیں وہ تو محروم نہ رہیں۔ اور عابد صاحب کا پروگرام بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے، نہ فاروق اعظم میں سپیکر ٹھیک، نہ یہاں ٹھیک، انتظام اللہ خیر صلی اللہ چل رہا ہے سارے۔ توجہ ہے تو میں شروع کروں۔ سورہ مریم میں ایک شبہے کا ازالہ کیا، عیسائیوں نے حضرت مریم کی کرامات دیکھ کر اور حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو الہ بنا لیا تھا۔ سنی نا آپ نے بات، مریم میں ان کو الہ بنا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کے اندر یہ واضح کیا کہ نہ عیسیٰ الہ ہیں نہ مریم الہ ہیں، اور اپنی الوہیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلائل قائم فرمائے۔ اب آ گئی ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ما انزلنا، یہ آیت نمبر 7 دیکھیں، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اور پھر سورہ اسی طٰہٰ کی آیت نمبر آگے چلیں، حضرت عیسیٰ کے موسیٰ کے تذکرے میں 14 ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جس مسئلے کو وہاں سمجھایا تھا وہ مسئلہ تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ وہی مسئلہ سورہ طٰہٰ میں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا الہ۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ آج تو کائنات میں مسلمانوں کے اندر پتہ نہیں کتنے فرقے بن چکے ہیں، کوئی شرک کا دل دادا ہے، کوئی بدعات کا دل دادا ہے، کوئی رسومات کا دل دادا ہے، کوئی خدا کے وجود کا منکر ہے، کوئی رسالت کے وجود کا منکر ہے، کوئی معجزات کا منکر ہے، کوئی فرشتوں کا منکر ہے، کوئی کسی چیز کا منکر ہے، کوئی کسی چیز کا منکر ہے۔ لوگ پتہ نہیں کس چیز کے چلے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، پورا قرآن اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ کیا کرا رہا ہے؟ اللہ کا تعارف کرا رہا ہے۔ جس شخص کو اللہ کا تعارف نہیں ہے، لاکھ مرتبہ نمازیں پڑھتے رہیں، اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہ جو جماعت والے کہتے ہیں نا کہ اس محنت کا لب لباب کیا ہے کہ اللہ کے
اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دل میں آ جائے اور اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. یہ ہے اللہ کا تعارف. یہ کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے لا الہ الا اللہ. قرآن کی کوئی صورت اس سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کوئی صفحہ اس سے خالی نہیں ہے، قرآن کا کوئی لفظ اس سے خالی نہیں ہے جو اللہ کے تعارف کے بغیر گزر جائے. سورہ طٰہٰ کے اندر یہی باتیں سمجھائی جا رہی ہیں. تو سورہ طٰہٰ اس کا ایک نام تو طٰہٰ ہے اور دوسرا نام اس کا الکلیم ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے. ایک نام سورت کا کیا ہے؟ طٰہٰ، اور دوسرا نام الکلیم ہے. طٰہٰ اور الکلیم. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت کسی حوالے سے لکھی ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے، اس کائنات کو پیدا کرنے سے 2000 پہلے فرشتوں کو 2000 سال پہلے فرشتوں کو سورہ طٰہٰ سنائی اور سورہ یاسین سنائی. کلام الہی ہے نا. تو فرشتوں نے اللہ کو جواب میں کہا کہ کتنی مبارک ہوگی وہ امت جس کے اوپر یہ نازل ہوگی، اور کتنے مبارک ہوں گے وہ سینے جو اس کو محفوظ کر لیں گے، اور کتنی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کیا کریں گی. تو اللہ ہمیں بھی وہ برکتیں نصیب فرمائے. تو یہ سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا سبب بنی. جب حضرت عمر طیش میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پراپوگنڈا تھا، لوگ کہتے کہ اس شخص نے آ کر مکہ کے امن کو معاذ اللہ تباہ کر دیا ہے، اس نے گھروں کے اندر آگ لگا دی ہے، اس نے نوجوانوں کو ورغلا کر آباء و اجداد کے دین سے پھیر دیا ہے. آپ کی توجہ نہیں ہو رہی نا، تو میرا ذہن بھی پورا کام نہیں کر رہا. اس کو چھوڑ دیں جی، یہ نہیں چل رہا تو اس کو چھوڑ دیں. میں ہوں کاکا نو پہلے والے نو کیویں سمجھائیں؟ تو سامنے بہ کے انجینئرنگ کرن لگ گئے. آپ کی توجہ نہیں ہوگی نا، یقین جانو مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں چلا جاتا. پورے دن رات کی جو محنت ہوتی ہے نا وہ ساری ضائع ہو جاتی ہے. آپ ڈرامے کے پیچھے چل جاتے کہ کہیں بھی کوئی ڈرامہ لگ جائے نا، کہیں کوئی بلب خراب ہو جائے، بلب جھمکنا شروع ہو جائے، آپ کی توجہ ادھر ہو گئی. کوئی بندہ آ رہا ہے، آپ کی توجہ ادھر ہو گئی. کوئی بندہ جا رہا ہے، آپ کی توجہ ادھر ہو گئی. تو یہ کلاس تو نہیں رہنی. آپ توجہ کریں خدا کے لیے، وقت زیادہ ہو جائے گا تاکہ بات مکمل ہو جائے. ہے توجہ؟ ادھر نہیں دیکھنا، ادھر حرام سمجھیں کہ ادھر ہم نے نہیں دیکھنا ہے، میری طرف آپ دیکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پراپوگنڈے سے متاثر ہو کر ننگی تلوار لے کر نکلے کہ آج میں اس شخص کا سر قلم کر دوں گا جس نے ہمارے شہر کا امن خراب کر دیا ہے. کیا قصور تھا حضور کا؟ تو حضور امن خراب کر رہے تھے اور وہ کہتے کہ امن خراب کر رہے ہیں، بچوں کو ورغلا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، اللہ سے کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے. عمر ننگی تلوار لے کر نکلا. رستے میں ننگی تلوار کو دیکھ کر ایک صحابی ملے، حضرت نعیم ابن عبداللہ. کیا نام ہے؟ نعیم. نعیم لکھا جائے گا نعیم کی طرح، لیکن پڑھا جائے گا فعیل کے وزن پر، نعیم. ایک مولوی صاحب فاروق اعظم میں جمعہ پڑھا رہے تھے، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا. تو ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس بیٹھے تھے. یہ دین کے اعتبار سے بالکل جاہل ہوتے ہیں، لیکن اپنے گمان میں یہ مفتی اعظم ہوا کرتے ہیں. تو انہوں نے، مولوی صاحب نے جملہ نکالا، اقیل، ایک صحابی کا تذکرہ کیا، اقیل. تو وہ ڈاکٹر صاحب برجستہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس مولوی کو یہ بھی نہیں پتا کہ عقیل ہے یا اقیل ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ اپنی جہالت کے اوپر ماتم کریں، آپ کو نہیں پتا کہ عقیل ہے یا اقیل ہے. عقیل ہے یا تو وہ نعیم ہے، نعیم نہیں ہے. نعیم اپنا الگ نام ہے، نعیم الگ نام ہے. حضرت نعیم ابن عبداللہ
وہ رستے میں ملے، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا کہ میں اس شخص کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے ہمارے شہر کا امن خراب کر دیا ہے۔ تو نعیم نے جواب میں کہا عمر پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے اور تیرا بھائی بہنوئی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ عمر نے اچھا رخ سیدھا بہنوئی کے گھر کی طرف کیا، حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر رخ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ وہاں ان کو ایک غریب صحابی حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے باہر قدموں کی آہٹ سنی تو صحیفہ بند کر دیا کہ لگتا ہے کوئی آ رہا ہے، اور پھر جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بتلایا گیا کہ عمر ہے دروازے کے اوپر، تو خباب ابن عرط گھر کے کسی کونے کھدرے میں چھپ گئے، اور جب دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے بہنوئی کو پیٹنا شروع کر دیا کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، تو بھی صابی ہو گیا ہے۔ اور پھر جب بہن چھڑانے کے لیے آئی تو بہن کو بھی حضرت عمر نے مارنا شروع کر دیا۔ بہن لہولہان ہو گئی اور اس نے کہا کہ تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، عمر جو میں نے فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، اب اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی نہیں ہے، ہم بحمداللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو بہن کا خون دیکھ کر رحم آیا، تو حضرت عمر نے بہن کو کہا کہ مجھے بھی وہ پڑھاؤ جو پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے، پہلے غسل کر تب تجھے پڑھائیں گے۔ تو حضرت خباب ابن عرط بھی اتنے میں نکل آئے۔ حضرت عمر کے سامنے غسل کے بعد یہ آیات رکھی گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى۔ جب یہاں پہنچے حضرت عمر تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے۔ عمر کہتا ہے یہ بڑا عمدہ کلام ہے۔ اتنے میں خباب ابن عرط نکل آئے کہ اب برف پگھل گئی ہے۔ خباب ابن عرط نے کہا کہ عمر لگتا ہے کل نبی پاک نے جو کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی ہے، کل میرے نبی نے یہ دعا مانگی تھی، اللہ اسلام کو عزت اور تقویت دینی ہے تو عمر عطا کر دے یا عمر عطا کر دے۔ عمر ابو جہل کا نام تھا، عمر ابن حشام، لگتا ہے وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تو خباب ابن عرط عمر کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لے کے دار ارقم میں چلے۔ عمر دار ارقم میں تشریف لے گئے۔ حضرت صحابہ نے دیکھا نا، وہ غریب لوگ تھے وہ سارے، انہوں نے دیکھا کہ عمر اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، کیا بنے گا؟ تو حضرت حمزہ دروازے کے اوپر کھڑے تھے، انتہائی دلیر آدمی تھے۔ سیدنا حمزہ نے فرمایا اگر خیر کے ارادے سے آیا تو مرحبا کہیں گے، اور اگر کسی اور ارادے سے آیا تو اس کا سر میں تن سے جدا کر دوں گا۔ حمزہ کھڑے ہیں دروازے کے اوپر، جو ہی دروازے کے اوپر آئے تو نبی پاک تو کل دعا مانگ چکے تھے نا، آپ علیہ السلام اٹھ کر عمر کو پکڑ لا، عمر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تو اللہ کی تابعداری میں آ جا۔ تو عمر نے کہا یا رسول اللہ بس سر جھکانے کے لیے آیا ہوں، سر۔ تو یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی 8 آیات سیدنا عمر کے ایمان کا کیا بنی؟ سبب۔ اب آپ توجہ رکھیں، طٰہٰ حروف مقطعات ہیں، اور ہر سورت کے شروع میں جہاں آتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مطلب کے پیچھے ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ طٰہٰ یہ حضور علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، نہیں نازل کیا ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر مشقت ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا۔ قرآن ہم نے مشقت ڈالنے کے لیے، اس کا 2 مطلب رکھے ہیں مفسرین نے۔ ایک مطلب تو یہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد بھرے لہجے کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، ان کو قرآن سناتے، آگے سے وہ کہتے تو جادوگر ہے، تو جادو کر کے بیٹے کو اپنا بنا لیتا ہے، وہ باپ کا دشمن ہو جاتا ہے، تو جادوگر ہے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوتے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہ قرآن آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے ہم نے نازل نہیں کیا، آپ کا کام ہے فریضہ تبلیغ، بات پہنچا دینا، وہ آپ نے پہنچا دی ہے، منوانا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوا ہے، کسی کو ایمان کی توفیق دے دے تو اس کی مرضی، نہ دے تو اس کی، لہذا آپ ان کی وجہ سے مشقت میں نہ پڑے، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ کہ جب قرآن نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نوافل میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے رہتے، جس کے نتیجے میں آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آئے جایا کرتے تھے، تو وہ کہتے، قریش تانا دیتے، وہ کہتے ہیں عجیب قرآن ہے جو ساری رات ان کو کھڑا رکھتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرا پیغمبر ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ساری رات کھڑا ہونے کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا دیر آرام بھی کر لیا کریں، تھوڑی دیر، تو دونوں مطلب اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، ہاں ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو ڈرتا ہے اس کے لیے یہ قرآن نصیحت بنے، تاکہ جو ڈرتا ہے اس کے لیے یہ قرآن، ہم نے قرآن کو آپ کے اوپر مشقت بنا کر نازل نہیں کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ڈرنے والے کے لیے نصیحت بنا کر۔ کس کے لیے؟ تو جدھر ڈاری ختم ہو ونجے، جس دا جھاکا ہی لے ونجے، وہ جدھر مرضی اس کا منہ آئے وہ بکتا چلا جائے، وہ بھونکتا چلا جائے، وہ بکواس کرتا چلا جائے۔ آج ایک پوسٹ آئی، اور یہ نتیجہ کیوں ہے؟ یہ نتیجہ ہے دین سے دوری کا، یہ نتیجہ ہے عقل ہونے کا، یہ نتیجہ ہے اوور کانفیڈنس ہونے کا، یہ نتیجہ ہے علماء کی صحبت سے جی چرانے کا۔ اس پوسٹ کا لب لباب یہ تھا کہ ابو بکر نے فاطمہ کا فدق والا حصہ زبردستی چھین کر بیت المال میں لے لیا، پھر فاطمہ گواہی لے آئی اور ابو بکر نے وہ تحریر ثبت کر دی، عمر نے اس تحریر کو پھاڑ کر پھر زبردستی غصب کر لیا۔ نیچے کتابوں کے انبار حوالے میں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جس صاحب نے یہ پوسٹ لگائی ہے اس نے یاد میں تو کیا، خواب میں بھی کبھی ان کتابوں کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، کتاب دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ تو جب ابو بکر غاصب ہے، جب عمر غاصب ہے معاذ اللہ، تو پھر اسلام کے پلے کیا بچا؟ حضور کہہ رہے ہیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ۔ حضور سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ اگر دنیا میں نہ رہیں، ہم آپ کے جانے کے بعد کدھر جائیں؟ حضور کہہ رہے ہیں اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر و عمر کے پیچھے چلنا۔ حضور نے کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو پکڑنا۔ حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری کائنات کے احسان اتار دیے، ابو بکر تیرے احسان قیامت کے دن خدا اتارے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر نے سب کچھ دے دیا، ٹاٹ کا لباس زیب تن کر لیا۔ جبریل امین آئے، کباب کیکر کے کانٹے یہاں بطور بٹن ہیں، جبریل امین اسی جیسا لباس پہن کر آ گئے۔ حضور پوچھتے ہیں جبریل آج کیسا لباس پہن کر آئے ہو؟ تو جبریل عرض کرتا ہے دیکھو اپنے یار کی طرف آ رہا ہے، جو لباس اس نے پہنا ہے، آج سب کچھ لٹا کے جو لباس اس نے پہنا ہے، اللہ نے سب فرشتوں کو وہی لباس پہنا دیا۔ آسمان کی ساری مخلوق ابو بکر کی نقالی میں وہ پہن رہی ہے، وہی لباس پہنا ہوا ہے۔ جس کو قرآن نظر نہیں آ رہا، جس کو فرمان مصطفیٰ نظر نہیں آ رہا، ایک جھوٹی روایت، ایک قصہ گو ذاکر کی روایت،
ایک جھوٹے مولویوں کی روایت، جھوٹے ذاکروں کی روایت کی بنیاد پر ابو بکر عمر کو غاصب کہہ رہا ہے، بتاؤ پھر اسلام کے پلے کیا بچتا ہے؟ میں نے نیچے لکھا کہ کبھی خود بھی تحقیق کر لیا کرو، اندھے مقلد بن کر جو بات جدھر سے آئی اس کو شیئر کر دیا کرو۔ آپ اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نتیجہ ہے علماء سے دوری کا، یہ نتیجہ ہے عقل کل ہونے کا، یہ نتیجہ ہے اوور کانفیڈنس ہونے کا کہ ہم مفتی بھی ہیں۔ میں اعلان کر رہا ہوں اس بات کا کہ اگر تمہاری فکر ابو بکر و عمر کے ایمان تک پہنچی، ہمارے ہاتھ تمہارے گریبان تک پہنچیں گے۔ ہم تمہاری ان پوسٹوں کا ہم کو محفوظ کر کے تمہارے خلاف مقدمہ کھڑے کریں گے۔ اور ابھی تک اس خبیث آدمی نے اتنے کمنٹس کے بعد اس پوسٹ کو ڈیلیٹ تک بھی نہیں کیا۔ غیرت ایمانی اس حد تک سلب ہو چکی ہے۔ اور پھر باغ فدق کا معاملہ تو کہتا ہے ابو بکر نے غصب کر لیا، عمر نے غصب کر لیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ پھر علی نے ام کلثوم کا رشتہ عمر کو کیوں دیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں علی ان کا مشیر کیوں بنا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اگر بیت المال میں جمع کرایا تھا تو علی نے اپنے دور خلافت میں ان کو کیوں نہیں دیا تھا جن کا حق بنتا تھا؟ اگر علی نے یہ معاملہ اپنے دور میں اسی طرح چلایا جس طرح ابو بکر و عمر چلا رہے تھے تو اس بات کے اوپر دلیل تھی کہ ابو بکر صدیق کا موقف حق ہے، اور ابو بکر واحد صحابی ہے جس کا تذکرہ بطور صحابی ہونا قرآن میں موجود ہے۔ قرآن میں 18 مقامات ایسے ہیں جن کا فیصلہ عمر نے زمین پر کیا، رب کائنات نے عمر کی تائید بنا کر قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ ایمان تمہارا کہاں جا رہے؟ پھر کہتے ہو کہ مولویوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے۔ کسی مولوی نے فرقت واریت نہیں پھیلائی۔ تم جیسے بے غیرت لوگ جو علماء سے متنفر لوگوں کو کرتے ہیں، علماء کی صحبت سے ہٹ کر اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں، وہی لوگ ابو بکر و عمر کے ایمان تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ پھر بتلائیں کہ کہاں تک یہ جا رہا ہے معاشرہ؟ قرآن کے بارے میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی کہ اللہ فرما رہی ہیں یہ قرآن ہم نے مشقت بنا کر آپ کے اوپر نازل نہیں کیا، یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے ڈرنے والے کے لیے نصیحت بنا کر۔ جس کا ڈر ہی ختم ہو جائے، جس کا تو وہ جو مرضی بھونکے، وہ ابو بکر کے ایمان کے اوپر شک کرے، وہ عمر کے ایمان کے اوپر شک کرے۔ اچھا بھائی، ابو بکر بھی حضور کے بعد غاصب ہو گیا معاذ اللہ، تو پھر حضور کی محنت کس کھاتے میں چلی گئی؟ پھر تو پوری کلاس ہی معاذ اللہ فیل ہو گئی ہے۔ تو پھر قصور استاد کا نکلا نا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ وہ فکر ہے مرزا جہلمی کی، وہ فکر ہے جس نے صحابہ کے احتساب کرتے ہوئے بھی ان کو جری کر دیا ہے کہ تم صحابہ کا احتساب بھی کرو۔ حالانکہ امت کا عقیدہ ہے کہ ایک صحابی جس نے حضور کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھا اور اس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اس کی موت آ گئی، پوری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی جیسے لوگوں سے بھر جائے، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کا ڈائریکٹ مرید ہے۔ اور ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا عفا اللہ عنہم وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ ان سے غلطیاں ہوئی، اللہ نے معاف کر دی، میرا پیغمبر اللہ نے معاف کر دی، تم بھی معاف کر دو۔ کہاں پہنچ چکے؟ خدا کے لیے مسجد کا ماحول نہ چھوڑنا، ہم پتہ نہیں مر جائیں گے۔ علماء کا دامن نہ چھوڑنا، وگرنہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھو گے، تمہیں ابو بکر بھی مسلمان نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کو نواز شریف سمجھ لیا ہے، ابو بکر کو عمران خان سمجھ لیا ہے کہ آپ نواز شریف کے اوپر بے تکی تنقید کرتے ہیں، عمران خان کے اوپر بھی بے تکی تنقید کرتے ہیں، آپ کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رنگتی، ابو بکر کے اوپر بھی آپ تنقید کریں، پھر ہمارا ایمان خاموش نہیں رہ سکتا، ہم تمہارے گریبان میں ہاتھ ڈالیں۔ ابو بکر کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، عمر کا دفاع ایمان کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ایمان کا دفاع ہے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھ کر صحابہ کے معاملے میں گفتگو کرو،
اور ایک بات یاد رکھو، صحابہ کو پرکھنے کا معیار تاریخ نہیں ہے، صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے یا پیغمبر محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ ہم ایسی تاریخ کو گندے گٹر میں پھینک جاتے ہیں جو صحابہ کی غلطیاں گنوائے۔ غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کا حساب لیا، وہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جو ما ینطق عن الہوا کا دعوے دار پیغمبر، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر کہتا ہے ابو بکر جنتی، وہ پیغمبر کہتا ہے عمر جنتی، وہ پیغمبر کہتا ہے جس رستے پہ عمر چلتا ہے اس رستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ تم آج تک گندی روایات، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں ہم اس روایت کو نہیں مانتے۔ تمہارے اندر جرت ہے تو ہمارے اوپر صرف فسق کا فتویٰ لگا کر دیکھو کہ تم تاریخ کی اس روایت کو نہ مان کر ادنا درجے کے گناہگار ہو گئے ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انکار کر کے دیکھو، ایمان ہی فارغ ہو جائے گا۔ کوئی معیار ہے؟ تعاقب کرو ان لوگوں کا۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں ان کی پوسٹوں کے اوپر کمنٹ لکھوں گا، آپ بھی آ جائیں میرے پیچھے اس جگہ پہ۔ ان کو اتنا یاوہ کر، یہ بستر میں بیٹھ کر چھوڑ دیتے ہیں بات۔ ہر کسی کو تم نے عمران خان سمجھ لیا ہے، ہر کسی کو تم نے باجوہ سمجھ لیا ہے، پرلے درجے کے احمق کہیں کے۔ میں جانتا ہوں تمہاری دلیریاں بھی، جب تم صحابہ کے خلاف بکواس کرو گے تو ہم سے خیر کی توقع نہ رکھنا، نہ ہماری تمہاری دوستی، نہ ہمارا تمہارا تعلق۔ نبی کے صحابہ کا جو یار ہے وہ ہمارا یار ہے، جو نبی کے صحابہ کے ساتھ جس کی وفا نہیں ہے ہماری اس کے ساتھ کوئی وفا نہیں ہے۔ نہ ہم ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں، عزت بھی اسی کی کریں گے جو محمد رسول اللہ کے یاروں کی عزت کرے گا۔ جو ان کی عزت نہیں کرے گا ہم اس کی عزت کے پابند نہیں ہیں، ہم اس کو ذلیل اور خوار کریں گے جہاں موقع ملا۔ اور پتہ نہیں کیا بکتے چلے جاتے ہو اور تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے اس قرآن کو مشقت بنا کر نازل نہیں کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے نصیحت بنا کر اس آدمی کے لیے جس کے دل کے اندر کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ جس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں ہے قرآن اس کے لیے نصیحت نہیں ہے۔ طنز میں حیران ہوں بھائی، اور انہیں تنقید کے لیے کوئی نہیں ملا، نبی کی جماعت مل گئی۔ تم قرآن کو کس طرح ثابت کر سکتے ہو صحابہ کے بغیر کہ یہ قرآن ہے؟ حضور نے خود لکھا ہے؟ اللہ نے لکھ کر بھیجا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ حدیث امت تک کس نے پہنچائی؟ حضور کے معجزات کس نے پہنچائے؟ حضور کے غزوات کس نے پہنچائے؟ حضور کی شادیاں کس نے پہنچائی؟ حضور کی اولاد کس نے پہنچائی؟ تو ڈاکوؤ، تم ان کے جھٹلانے کے اوپر آ گئے۔ جب مدعی اور گواہی مقدمے کا جھوٹا قرار دیا جائے، گواہی کو جھٹلا دیا جائے تو مقدمہ کیسے سچے ثابت ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن کس طرح اصلی رہتا ہے؟ پھر حدیث کس طرح اصلی رہتی ہے کہ تم ابو بکر کے ایمان تک پہنچ گئے؟ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ تو قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں کیا ہے؟ خوف خدا ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن تو ہے، بعضوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور کئیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ علماء کی صحبت کو ہاتھ سے نہ جا۔ پھر ان کو فکر دے رہی ہے جی مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں کہ ہم مولویوں سے پوچھیں، ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ خود علم حاصل کرے، ہم تمہارے اس حق سے نہیں ٹاکر جاتے۔ علم حاصل کرنے کے اوپر ہم پابندی نہیں لگاتے۔ مرزا جہلمی کے پیروکار یوتھیو، علم حاصل کرنے کے اوپر کوئی پابندی؟ ہاں، علم حاصل کیے بغیر تم مفتی بنو گے، ہم تمہارے منہ کے اوپر تھپڑ ماریں گے۔ کیوں بھائی؟ ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر سرور کے کوئی ٹھیکیداری ہے، اور کہ میں بھی آج تو بعد ایم بی بی ایس ہوں، مان گے سو؟ ایک آدمی موٹر سائیکل مکینک نہیں بنا اور وہ آ کے میں بھی دکان بنانا موٹر سائیکل دی، تو ویسے ہو؟ دنیا کے ہر فن کے لیے تعلیم، تربیت، پریکٹس کی ضرورت ہے۔
ایک معیار کی ضرورت ہے، صرف قرآن و حدیث لاوارث رہ گیا ہے کہ جو آئے اور مرضی سے قرآن و حدیث کی تشریح کرتے رہے۔ میں یوتھیوں سے پوچھتا ہوں، ان کو کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک بعید کا اشارہ ہے، بعید کا، اس کا معنی یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ ہر ترجمہ اٹھا کر دیکھو، ذالک کا معنی انہوں نے کیا اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اشارہ بعید کا ہے، معنی قریب کا کیوں گیا؟ ایک یوتھیے سے پوچھو، اس کو نہیں پتا ہوگا۔ کہتے ہیں مفتی 8 سال میں بندہ عالم نہیں بنتا، 8 سال میں بندہ قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کرتا ہے۔ 8 سال جس نے مدرسے میں پڑھا، 8 سال کے بعد وہ کتاب سے ان ٹچ ہو گیا، وہ اور جاہل کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، وہ اور جاہل برابر ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ 8 سال میں ہم تمہیں دریا کے کنارے تک پہنچنے کا رستہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کنارہ ہے، دریا آگے ہے، آگے علم کے موتی پڑے ہیں، غوطہ زنی کر کے علم آگے ہے۔ 8 سال میں تو صرف قواعد پڑھائے جاتے ہیں، قانون پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اس فکر کی نفی کرو، مت ایسے لوگوں کی چاپلوسی کرو، ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں کہ کتنے دن یہ چلتے ہیں، آزادی اظہار رائے کا عنوان دے کر جس کی مرضی پگڑی اچھال دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور آپ ایسی پوسٹوں کو دیکھیں، آپ سکرین شاٹ لیں، آپ ان چیزوں کو اکٹھا کریں، ان کا بندوبست کرتے ہیں کہ یہ کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ماں پننے تے پتر گھوڑے گرنے، انہیں منتا ہی کرنیاں، الو دے پٹھے گئیں کے۔ آگے چلو، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ کتاب ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ نازل کس نے کی ہے؟ تعارف کروا رہا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ نازل کیا ہے اس نے جس نے آسمان کو زمین کو پیدا کیا، جس نے والسماوات العلا، جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا، یہ قرآن اس نے نازل کیا ہے۔ آسمان کی بلندی کی تو کیا کہنے، روایات میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اگر پیدل چلا جائے تو 500 سال تک ایک بندہ متواتر پیدا چلتا رہے، اتنا فاصلہ ہے ایک زمین سے لے کر آسمان تک، پھر دوسرے آسمان تک اتنا فاصلہ ہے، پھر تیسرے آسمان تک، چوتھا، چھٹا، ساتواں، پھر عرش مولا تو پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہ اس نے نازل کیا ہے جس نے زمین کو پیدا کیا۔ اپنا تعارف کروا رہا ہے خالق کائنات، والسماوات العلا، جس نے بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے، یہ اس نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے، وہ کیا ہے؟ صفت رحمانیت کا تذکرہ کر کے پھر اس نے توبہ کی دعوت دی ہے کہ میری طرف رجوع کر لے، میں تمہاری اوپر رحم کرنے والا ہوں۔ الرحمن علی العرش استوى، وہ بڑا مہربانی کرنے والا ہے جو عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر، مرزے کے کسی یوتھیے سے پوچھو عرش پر وہ بیٹھا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا کیا معنی ہے کہ عرش پر وہ مستوی ہے؟ تو یاد رکھو نا، امام مالک رحمت اللہ علیہ ایسی چیزوں کے اوپر فرماتے ہیں ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اور ان کی کیفیت جو مجہول ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیسا ہے اس کے بارے میں ہم نے خیال نہیں کرنا، اور ایسی چیزوں کے اوپر بحث کرنا بدعت ہے۔ یہ کنایا ہے علی العرش استوى، یہ میں بیٹھا ہوں اس پھٹی کے اوپر، یوں نہیں ہے۔ اس طرح عقیدہ رکھنا کہ اللہ اس طرح تخت کے اوپر بیٹھا ہے، یہ کفر ہے، کہ ہماری عقلیں سمجھنے سے قاصر تھیں، اس لیے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، ہمیں تب سمجھ آتا ہے، وگرنہ یہ ایک کنایہ ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہی کون چلا رہا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وگرنہ اللہ جہت سے پاک ہے، اللہ سمت سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ، اور وہ اللہ وہ ہے جس کی بادشاہی پوری کائنات کے اوپر ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وما بینہما، جو کچھ آسمان و زمین کے خیمے کے درمیان ہے، وما تحت الثری،
اور جو زمین کی تہوں کے نیچے گیلی مٹی ہے اس کے نیچے بھی جو کچھ ہے، لہو سب کا سب اسی کا ہے، سب کا سب تمہیں نہیں پتا کہ اس کا ہے؟ بار بار یہی باتیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ جس کے تذکرے ہوں گے یقین بھی اسی کا پیدا ہوگا۔ اللہ اپنے تذکرے کر رہے ہیں، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، جبریل ہے یا جبریل سے بھی کوئی بڑا ہے، سب اس کا مالک کون؟ زمین کے اندر جو کوئی ہے، زمین میں سب سے بڑا جناب محمد الرسول اللہ، آپ کا مالک بھی کون؟ اور اس آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے، وما تحت الثری، اور جو نیچے گیلی مٹی ہے اس سے نیچے جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ اس قرآن کو نازل کرنے والا وہ ہے۔ اس قرآن کو نازل کرنے والا، ہمارے سائنسدان کھپ کھپ کے 6 میل زمین کے نیچے گئے برمے لے کر، 6 میل کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا پردہ حائل ہے کہ نیچے برما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وما تحت الثری، اس سے نیچے بھی جو کچھ ہے اس کا مالک بھی کون؟ قرآن کو اسی نے نازل کیا ہے، قرآن کو اسی نے نازل کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہے، کتنی کائنات زمین کے نیچے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک جا رہی ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اس کی قدرت کا عالم، وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اس کے علم کا عالم، اگر تو بات اونچی آواز میں کہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ، اس بات کو تو ہر کوئی سن لیتا ہے، اگر تو بات اونچی آواز میں کہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو وہ ہے جو مخفی کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، جو اس سے بھی مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ اس کے علم کی پوزیشن ہے۔ عبادت کا مبدا 2 چیزیں ہیں، عبادت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ایک قدرت اور دوسرا علم۔ جو بندہ جس کی عبادت کرتا ہے اس کی بنیاد یہ ہوتا ہے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو میرے حالات کے تبدیل کرنے کے اوپر قدرت حاصل ہے، اور میری دور نزدیک کی پکار کو وہ سننے کے اوپر قادر ہے، اور میرے حالات اندر سے باہر سے پوشیدہ اعلانیہ ان کو جانتا ہے۔ جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے اسی کو معبود کہتے ہیں، اور یہ حق کس کا ہے؟ ساری کائنات کا مالک کون؟ ساری کائنات کے حالات کو تبدیل کرنے والا کون؟ ساری کائنات کے اندر کے حالات اور باہر کے حالات، مخفی حالات یا اعلانیہ حالات کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، پھر معنی سننا، اگر تو بات کو اونچا کہے، اونچا میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، اونچے میں تو بہت سارے سن لیتے ہیں، وہ تو وہ ہے يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ جو سری کو سنتا ہے۔ سری ایسی بات کو کہتے ہیں جو اپنے پاس تو اس کا اظہار کیا جائے لیکن دوسرے کو اس کی خبر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں سری۔ اور اخفا اس کو کہتے ہیں جو دل کے اندر آئی، زبان اور دل کے درمیان ہے، اس کو سری کہتے ہیں۔ جو ابھی دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، آنے والی ہے، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو اونچی پکارو تب سنتا ہے، دل میں آئے تب سنتا ہے، دل میں ابھی نہیں آئے تب بھی جانتا ہے، دل میں ابھی نہیں ہے تب بھی جانتا ہے۔ تو پھر سنو، ان تمام چیزوں کا اس قرآن کو نازل کرنے والا اللہ، جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جو عرش پر مستوی ہے، یعنی پوری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کی مملوک ہے، زمین میں جو کچھ ہے اسی کی مملوک ہے، آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے، اور تحت الثری، جو زمین کی تہوں میں گیلی مٹی ہے، اس سے نیچے جو کچھ ہے
اسی کی ملکیت ہے اور اس کے علم کی پوزیشن یہ ہے، وہ جہری بات کو بھی سن لیتا ہے، سری بات کو بھی جان لیتا ہے، جو ابھی تک دل کے اندر پیدا نہیں ہوئی، انہو علیم بذات الصدور، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ان تمام یہ صفات قدرت اور یہ صفات علم اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں، جس کے اندر یہ صفتیں ہیں اس کو کہتے ہیں اللہ۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا پھر مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، بگڑیاں بنانے والا بھی کوئی نہیں، مختار کل بھی کوئی نہیں، علیم کل بھی کوئی نہیں، اندھیرے اور اجالے میں برابر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، کھوٹی اور کھری قسمتیں کھڑے کرنے والا بھی کوئی نہیں، کھوٹی کو کھڑا کر دے، کھری کو کھوٹا کر دے، اولاد دے دے، اولاد کو ریک لے، اولاد دے دے، جوان کر کے فوت کر دے، موت و حیات کا مالک، پوری کائنات جس کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے سوا الہ کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ کیوں بھائی حضور کا نام اچھا نہیں ہے؟ محمد، تو یہ کیا کہا رہا ہے؟ آپ کو میں سسپنس پیدا کیا ہے، توجہ دلوائی ہے، کہہ رہا ہے اسی کے ہیں اچھے اچھے نام۔ آدم کا نام اچھا نہیں ہے، ابراہیم کا نام اچھا نہیں ہے، محمد کریم کا نام اچھا نہیں ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ لا الہ الا ہو کو سامنے رکھ کر پھر معنی سمجھنا، اللہ وہ ہے جس کے سوا مشکل کشا، جس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے ہیں اچھے اچھے نام، یعنی جن ناموں کو پکار کر مدد چاہی جائے وہ نام کس کے ہیں؟ حاجت روا مانا جائے تو کس کو؟ یہ وہ صفاتی مخصوص نام ہے اللہ کے۔ ما فوق الاسباب، کائنات کی حاجتیں پوری کرنے والا کون؟ دستگیر کون؟ کائنات کے نظام کی تقدیریں بدلنے والا کون؟ داتا کون؟ گنج بخش کون؟ یہ ہے لہ الاسماء الحسنی۔ ہر زمانے کے مشرک جو خدا کی صفات بطور نام مخلوق کے اندر تقسیم کیا کرتے ہیں، اللہ فرما رہی ہیں پوری کائنات کے اوپر قدرت بھی میری، پوری کائنات میری ملکیت کے اندر، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم میں اللہ کا ہے۔ تو اس علم سے، اس تصرف سے، اس قدرت سے یہ بات ثابت ہوئی ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، لہذا پکارنا ہے لہ الاسماء الحسنی، اس کو اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، کیونکہ اچھے اچھے ناموں جن کے ساتھ حاجت روائی کے لیے پکارا جائے وہ کس کے ہیں؟ یہ وہ مخصوص نام ہیں جو اللہ کی حاجت روائی کے لیے پکارے جاتے ہیں۔ یہ پونا گھنٹہ ہو گیا، بس اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ میرا پیغمبر حق کی پاداش میں لوگ تکلیفیں دیتے ہیں، لوگ تانا زنی کرتے ہیں، آپ موسیٰ کے حالات کو پڑھ لیں، موسیٰ نے کون سی مصیبت نہیں سی، آپ آدم کے حالات کو پڑھ لیں، کون سی مصیبت آدم نے نہیں سی، میرے نبی کو تسلی دی۔ میرا پیغمبر جب بھی حق کی دعوت کو پھیلایا جاتا ہے تو نتیجے میں مخالفت کا سامنا آتا ہے، لیکن میں مخالفت عارضی ہوتی ہے، انجام کار حق کے ساتھ اللہ ہو جایا کرتا ہے، زیادہ پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ
فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ کی ذات کے ساتھ لو لگا لیں، ہر روز 2-4 منٹ تنہائی میں اللہ کو دیا کریں، تھوڑا سا مذاکرہ کیا کریں کہ میں کس کے کنٹرول میں میری زندگی ہے۔ سب کو جس کے کنٹرول میں اللہ کے ساتھ رابطہ نہیں رہے گا تو یاد رکھو گمراہی کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ تیمم کے مسائل چل رہے تھے جی۔ اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کر لیا، کس وجہ سے تیمم کیا؟ پانی نہیں تھا تو اس نے کیا کر لیا؟ تیمم کر لیا، اور نماز پڑھ لی، پھر پانی مل گیا تو اب کیا حکم ہے؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا، نماز پڑھنے کے بعد پانی مل گیا ہے تو اب حکم کیا ہے؟ جواب بھائی نماز ہو گئی، نماز ہو گئی ہے، اب اسے لوٹانے کی حاجت نہیں، چاہے پانی وقت کے اندر ملا ہو یا وقت کے بعد ملا ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، تیمم سے پڑھی ہوئی نماز کیا ہے؟ کامل ادا ہوگی۔ پھر دوسرا سوال ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں کے پیش آنے سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، غسل کا تیمم صرف حد سے اکبر سے ٹوٹتا ہے۔ غسل کی نیت سے جو تیمم کیا تھا، پھر اگر احتلام ہو گیا، ناپاکی آ گئی تو پھر وہ تیمم ٹوٹے گا، وگرنہ وضو والی اشیاء اگر حد سے اصغر پیش آئیں تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ کون سا تیمم؟ غسل والا۔ اور اگر پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، تیمم اس لیے کیا تھا کہ پانی نہیں تھا، تو وہ تیمم پانی پر قدرت حاصل ہو جانے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ تیمم کیا ہے کہ پانی تو ہے لیکن پانی کا استعمال نقصان پہنچاتا ہے، تو پانی مل جائے تو تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ تیمم اس وجہ سے کیا تھا کہ پانی نہیں تھا، تو اب جب پانی مل گیا ہے تو تیمم کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اور اگر کسی اور عذر مثلا مرض وغیرہ کی وجہ سے تیمم کیا تھا تو اس عذر کے جاتے رہنے سے بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ جس مرض کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا وہ مرض ختم ہو گئی ہے تو اب تیمم ٹوٹ گیا۔ ایک سوال اور پڑھ لیتے، نہیں بلکہ 2 ہی سوال ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ایک وقت کی نماز کے لیے تیمم کیا، مثلا ظہر کی نماز کے لیے تیمم کیا، تو کیا دوسرے وقت کی نماز اس تیمم سے جائز ہے یا نہیں؟ عصر کی نماز بھی اسی تیمم سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب، ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ ایک تیمم سے جب تک وہ ٹوٹے نہیں جتنے وقتوں کی چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نماز، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں۔ آخری سوال، تیمم کی مدت کیا ہے؟ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ جب تک پانی نہ ملے یا عذر باقی رہے تیمم جائز ہے۔ اگر اسی حال میں کئی سال گزر جائیں تو بھی کچھ مذائقہ نہیں، کئی سال گزر جائیں تو بھی کچھ مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ تیمم کے مسائل تھے بھائی جی۔ تھوڑی سی گزارش ہے کہ ایک دفعہ تیمم کا طریقہ جو ہے آپ پھر دوہرا دیں تو اس کو الگ الگ کلپ میں ریکارڈ کر لیں، تو اس کو شیئر کر دیں، عملی طریقہ۔ تو آپ سامنے تھوڑا سا آپ کو معذرت، آپ بڑے بھی ہیں عمر میں، لیکن اللہ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے اللہ آپ کو ہی مبارک کرے۔ آپ نے مسائل پڑھ لیے نا، عملی طریقہ، کیونکہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جنازے کے دن بھی لوگ آوازیں کستے رہتے ہیں جی تیمم کر کے نو، لیکن تیمم کا طریقہ ہی کہنا نہیں پتا بھائی تیمم کرنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تیمم کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرتا ہوں تیمم کی پاکی کے لیے، اس کے بعد 2 ضربیں لگانی ہیں۔ مولوی صاحب نے وہ طریقہ بتا دیا پاک مٹی کا کہ اس کے اوپر پاک مٹی ہے، ایسے 2 ہاتھ ماریں، پھر ہلکا سا اس کو جھاڑ دیں۔ ان ہاتھوں کو اپنے پورے چہرے کے اوپر پھیرنا ہے، یعنی پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، جیسے ہم وضو کے اندر منہ کو دھوتے ہیں، اس کا یہ طریقہ ہے۔ ایک منہ کے اوپر پھیر لیا تو انشاءاللہ منہ کا تیمم ہو، ایک ہی دفعہ بس جی۔ پھر دوسری ضرب لگانی ہے، تھوڑا سا جھاڑ لیں کہ مٹی شٹی ہے تو یہ گر جائے۔ پھر دائیں بازو کے نیچے بایاں ہاتھ چلانا ہے، لیکن اس کو تھوڑا ایسا کر لیں 3 انگلی علیحدہ، شہادت کی انگلی علیحدہ اور دائیں انگوٹھا علیحدہ کر لیں۔ بایاں بازو یہاں اس کے سر سے شروع کریں، 3 کے نیچے سیدھا پیچھے لے آئیں کونی تک۔ جب کونی تک آ جائے تو یہ دایاں ہاتھ ہے، اس کو بائیں طرف موڑ دیں۔ ایسے میں نے موڑ لیا، اور یہ جو نیچے والا ہاتھ ہے اس کو اوپر لے آئے، سیدھا شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے اوپر یہ۔ پھر اس دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے نیچے اسی طریقے سے لے آئیں، انگلیوں کے سرے سے شروع کریں، پیچھے لے آئیں کونی تک۔ جب کونی تک آ جائے تو بائیں ہاتھ کو دائیں طرف موڑ دیں، ایسے مڑ گیا۔ پھر یہ جو دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے اس کو اوپر لے آئیں، ایسے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے اوپر۔ اس طریقے سے آپ کا یہ تیمم ہو گیا، چاہے وضو کے لیے تیمم کیا ہے چاہے غسل کے لیے کیا ہے، تو دونوں سے وضو بھی ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا۔ میں بتا دیتا ہوں بس طریقہ آپ نے سمجھ لیا نا، اس کو اسی کے ساتھ جوڑ دے جو میں بات بتا رہا ہوں۔ اب یہ طریقہ ہے پاکی حاصل کرنے کا، تو جو بھائی یہ طریقہ بتلایا ہے اس کا مقصد یہ ہے اس طریقے کا کہ یہ ایک دفعہ پورے چہرے کے اوپر ہاتھ پھر جائے، کوئی جگہ ہاتھ پھرنے سے باقی نہ رہے۔ اور یہ کوہنیوں سمیت جو ہے ہاتھ پہ یہ موڑا اس لیے، ان کو الگ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ ہاتھ ایک مرتبہ پوری کوہنیوں کے اوپر پھر جائے۔ تو بندہ کیا ہوگا اگر اس کو احتلام ہو گیا اور عذر کی وجہ سے وہ تیمم کر رہا ہے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے یا کسی مرض کی وجہ سے وہ تیمم کر رہا ہے، تو وہ کامل طور پر کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اب آپ یہ جو عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں نا، ان سے پوچھو کہ بھائی احتلام کہاں ہوا اور ضربیں کہاں لگائی جا رہی ہیں، پاکی کیسے ہو گئی؟ یا بندے کے جسم سے ہوا خارج ہو گئی پاخانے کے رستے سے، وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ استنجا کرتے ہیں؟ سوچ گنو، استنجا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہو؟ ٹوٹا کہاں سے اور دھو کون سا مقام رہے ہیں؟ تو بھائی ہماری عقل اتنی بالغ نہیں ہے کہ ہم شریعت کے ہر مسئلے تک پہنچ جائے، لہذا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ سمجھ آئے یا نہ آئے، الذین یؤمنون بالغیب۔ ہماری عقل انبیاء کی عقل تام ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے، جس کے اندر کسی قسم کا سقم نہیں ہوتا۔ انبیاء کی عقل ایک ایک حکم کی حکمت کو جانتی ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، انبیاء کے واسطے سے اللہ نے جو اپنا پیغام ہم تک پہنچایا ہے، ہماری عقل کے اندر آئے یا نہ آئے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے، اس کا نام ہے ایمان۔ اللہ ہمیں توفیق عطا۔